ارشاد باری تعالی ہے قل عبادی الذین آمنوا، فرما دیجئے میرے ان بندوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ گزشتہ آیات کے اندر، آیت نمبر 30 کے اندر کافروں کے لیے ترغیب تھی، کافروں کو ڈرایا گیا جہنم کے عذاب سے۔ اب آیت نمبر 31 سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ترغیب دے رہے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اہل ایمان کو یہ کہلوایا جا رہا ہے، فرما دیجئے اے محبوب میرے ان بندوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ یا اللہ میں کیا کہہ دوں؟ فرمایا یقیم الصلاۃ، ان کو کہہ دیں کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اعمال کی چھٹی نہیں، بلکہ ایمان کے بعد اعمال کی اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب دی ہے، اور اعمال میں سے سب سے بڑا عمل، عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے۔ اس کو ام العبادات بھی کہا جاتا ہے کہ تمام عبادتوں کی ماں ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی نماز کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نماز دین کی اساس ہے، یہ نماز دین کی جڑ ہے، یہ تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ یہ نماز بدنی عبادتوں میں سے ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کی سردار عبادت ہے۔ باقی جتنے بھی احکامات ملیں، باقی جتنے بھی نمازیں، باقی جتنے بھی جو ہے نا عبادات کا حکم آیا ہے وہ زمین پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ جہاد کا حکم دے دو میرے محبوب کو کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، جاؤ میرے محبوب کو روزے کا حکم دے دو، جاؤ میرے محبوب کو عمرے کا کہہ دو، حج کا کہہ دو۔ دین کے جتنے بھی عبادات ہیں، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، اس سب کا تعلق زمین سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ یہ عبادت ہے۔ لیکن ایک نماز ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا حکم ہے جس کے لیے جبرائیل کو زمین پر نہیں آنا پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کے، معراج پر بلا کے یہ تحفہ نماز کا دیا۔ تو باقی جتنی بھی عبادات ہیں یا احکامات ہیں وہ سب زمین پر ملی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس کے لیے محبوب کو آسمانوں پر بلایا گیا، جنت کی سیر کرائی گئی، اور معراج کے موقع پر تحفے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ اور جب یہ تحفہ ملا تو یہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم رہ چکے ہیں، امت کا تجربہ کر چکے ہیں، لیکن امت آپ کی یہ 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ آپ ایسا کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کیجئے نمازوں میں تخفیف کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، واپسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوبارہ گئے، فرمایا کہ یا باری تعالیٰ 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھے گی، تخفیف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 50 سے 45 کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تو کہتا ہوں ابھی بھی کم کرو۔ پھر 45 سے 40 پہ آئیں، پھر 40 سے 35 پہ، پھر 30 پہ، پھر 25 پہ، پھر 20 پہ، پھر 15 پہ، پھر 10 پہ، پھر 5 پہ۔ اور جب 5 پہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے ابھی بھی آپ ایک اور چکر لگا لیں، ابھی بھی آپ ایک اور چکر لگائیں، ان 5 میں بھی تخفیف کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اب مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اب ان 5 پر بھی تخفیف کرواؤں۔ تخفیف تو ہو گئی، 50 سے 5 پہ آ گئی، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال تھا کہ اگر میری امت 50 پڑھ لیتی تو زیادہ ثواب لے لیتی، 50 پڑھ لیتی تو جنت کا اونچے اونچے عالیشان محلات میں میری امت کے گھر بن سکتے تھے، لیکن اب چونکہ نمازیں کم ہیں تو ثواب بھی کم ہو گیا، نمازیں کم ہیں تو وہ جو جنت کا گھر ہے، جنت کا محل ہے، وہ بھی چھوٹا ہو گیا۔ تو یہ پریشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا تو فرمایا کہ میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں پر میں ثواب 50 نمازوں کا دوں گا۔
اللہ تعالیٰ نے قانون اور زاویہ بدل دیا. قرآن پاک میں ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو، ایک کے بدلے میں کتنی دوں گا؟ 10 دوں گا. یہ اصول ہے، ہم کوئی بھی نیک کام کریں اللہ اس ایک نیک کام کی برکت سے ہمیں 10 کا ثواب دیتے ہیں. قرآن کی آیات بتا رہی ہے. اب 5 نمازوں کو آپ 10 پہ ضرب دو تو 50 بنتی ہیں. اسی اصول کے تحت جو اصول رب کے قرآن نے بیان کیا، ایسے ہی ہم روزوں کی طرف آتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے اور رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے بھی ملا دے، شوال کے مہینے کے 6 روزے بھی ملا دے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسا پورے سال روزہ رکھنے والا، اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. اب ہم اس حدیث کو دیکھیں اور قرآن پاک کی اس آیات کو دیکھیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اس آیات کو بھی ایک طرف رکھیں، دوسری طرف ان 36 روزوں کو رکھیں. اب 36 کو ضرب دیں 10 پر، 360 بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 360. تو ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے. تو قرآن کا بتایا ہوا یہ اصول ہے کہ ایک نیکی کرو، ثواب کتنے کا ملے گا؟ 10 کا ملے گا. تو ہم 36 روزوں کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہو گیا. تو ادھر 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہو گیا. تو یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 تک، اور 10 تک پھر محدود نہیں ہے. پھر اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس سے بڑھا چڑھا کر بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے حل میں مزید بھی ثواب عطا فرما سکتے ہیں. پھر فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، رب سے بات کرتا ہے. اس لیے تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے نا کہ آپ اپنے رب سے باتیں کریں تو آپ نماز شروع کر دیں. گویا کہ ایسے ہے جیسے تم اپنے رب سے ہم کلامی کر رہے ہو، اپنے رب سے بات کر رہے ہو. تبھی تو ایک حکمت یہ بھی ہے نمازی کے آگے نہ گزرنے کی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو جیسے شریعت کا حکم ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، تو آگے سے نہ گزرنے کا جو حکم ہے اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عابد اور معبود کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو. جیسے 2 بندے ہوں، 2 دوست ہوں، ہم راز آپس کے اندر راز کی باتیں کر رہا ہوں، تیسرا بیچ میں اندر آ جائے تو دونوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری تو گپ شپ چل رہی تھی، ہم تو راز کی باتیں کر رہے تھے، یہ تیسرا بیچ میں کیوں آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اور نمازی کے درمیان کوئی سامنے سے بندہ گزرتا ہے تو اللہ کو بھی یہ ناگوار اور ناپسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، یہ تیسرا بندہ کیوں بیچ میں حائل ہوا، یہ تیسری چیز کیوں بیچ میں حائل ہوئی. اس لیے فرمایا کہ عابد اور معبود کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. تمہیں اگر انتظار کرنا پڑے، 40 کا لفظ ہے حدیث کی مبارکہ کے اندر، اب اس 40 سے مراد 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں. اگر تمہیں 40 سال بھی انتظار کرنا پڑے کر لو، پر نمازی کے سامنے سے نہ گزرو، اس وجہ سے کہ عابد اور معبود کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے اندر جو ہے نا معافی نہیں ہے، سوا ان خواتین کی کہ جن کو ایام ہوتے ہیں، مخصوص ایام ان کے اندر ان کے لیے معافی کا حکم ہے. لیکن اس کے علاوہ بندہ بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت کہتی ہے کہ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت تیرے اندر نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، نماز کی معافی نہیں ہے. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر پیچھے سے سہارا لگا کر نماز پڑھ لے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے. رکوع سجود نہیں کر سکتا، نماز کی معافی نہیں ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، نماز پڑھنی ہے. چت لیٹ کر تو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ لے، پر نماز کی معافی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز انسان کی بیماری کی وجہ سے ہمیں تخفیف ہے، طریقے اور کیفیت کی تبدیل کرنے کا حکم ہے کہ تو اگر اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس طریقے سے پڑھ لے، لیکن بالکل نماز کی معافی نہیں ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ قرآن پاک سے پوچھے ان کی کیا سزا ہے، تو قرآن پاک بتاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب اللہ تعالیٰ ساق کی تجلی فرمائیں گے تو اس وقت لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ لا یستطیعون، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ کرنا بھی چاہیں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر جو ہے نا یہ مثل تختہ، یہ ان کی جو کمر ہے یہ تختے کی طرح سیدھی ہو جائے گی.
پھٹے کی طرح یوں سیدھی بن جائے گی، یہ اللہ کے سامنے جھک نہیں سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا میں جن کو مؤذن کہا کرتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور یہ نماز کی طرف نہیں جاتے تھے، دنیا میں اللہ کے حکم پر یہ لبیک کہتے ہوئے سجدہ نہیں کرتے تھے، تو کل قیامت کے دن جب یہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر مثل تختہ کے ہو جائے گی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جب جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم کے اندر آپ پڑے ہو، تمہارا کیا جرم ہے؟ تو یہ جب اپنا جرم بتائیں گے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو جرم بتائیں گے، تو جہنم میں داخلے کا سب سے بڑا جو سبب بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کندھے پر، سر پر لاد لیے جاتے ہیں، وہ سارے اپنے گناہوں کو سر پر اور کندھے کے اوپر لاد کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب یہ رکوع کرتا ہے تو اللہ تعالی نماز کی برکت سے، رکوع کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ سامان لے کر کندھے پہ کھڑا ہو اور تھوڑا سا جھکے تو جھکنے کی وجہ سے سامان گر جاتا ہے، تو یہ بندہ بھی جب قیام کے اندر ہوتا ہے تو گناہ اس کے کندھے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے سر پہ رکھے ہوتے ہیں، جب یہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی برکت سے اس کے گناہ بھی سارے گر جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک، فضا تک، وہ سارے کے سارے فرشتے اس کی اقتداء کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ قیام کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کی اقتداء میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، یہ رکوع کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتا ہے، فرشتے بھی اس کی اقتداء میں سجدہ کرتے ہیں، یہ فاتحہ پڑھ کے آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس کی آمین پر آمین کہتے ہیں۔ اب میری اور آپ کی دعا کی قبولیت میں تردد ہو سکتا ہے، پر فرشتوں کی آمین کے اندر تو تردد نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی فاتحہ کے ختم ہونے پر فرشتے آمین کہیں اور جس کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے تو اس کی تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی تو مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس سے پہلے وضو کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ اہتمام کے وضو کرنے کے لیے مسواک کا استعمال کرتا ہے، مسواک کر کے وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اور نماز کے اندر پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے منہ پہ اپنے منہ کو رکھ لیتا ہے، نمازی کے منہ پہ اپنے منہ کو رکھ لیتا ہے، پہلے اس کے دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ نماز کے اندر رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ تو نماز کے الفاظ کے ساتھ ساتھ فرشتہ کیا کرتا ہے، اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ لیتا ہے اور اس کے الفاظ کو دہراتا ہے، جو یہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے فرشتہ بھی وہی الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ مسواک نہیں کرتا، جس کے منہ سے سمیل آتی ہے، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ مسواک نہیں استعمال نہیں کرتا تو فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ نہیں رکھتا، وہ دور دور کھڑا رہتا ہے اس کے منہ پہ اپنا منہ، اور جس نے مسواک کیا ہوتا ہے، جس کے منہ سے بدبو نہیں آ رہی ہوتی، پھر اس کے منہ پہ فرشتے کا منہ ہوتا ہے، اور جو وہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ بھی فاتحہ کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جنت کے اندر ایک فرشتہ ہے، اللہ اس کو حکم دیتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے جنت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، دریا کے اندر غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد اس کے پر سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیوں کا ثواب نمازی کے نام اعمال میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جہنم کے دروازوں پر ایک دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور جو بندہ کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو جہنم کے سارے دروازوں پر پھر اس کا نام ہوگا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو بے نمازی کا نام جس دروازے کے اوپر لکھا ہوگا کل قیامت کے دن اس کو اسی دروازے سے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 31 تھی، اس کی ہم نے پہلے جز پہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ترغیب دی ہے، ترغیب کے اندر سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ یقیم الصلاۃ کا، کہ وہ قائم کریں نماز کو۔ دوسرے نمبر پہ ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کے بارے میں کل کے درس میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ